السلام علیکم بیوٹیفل پیپل فرام بیوٹیفل پلیسز، اور جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، میرے سب پیارے پیارے لسنرز، السلام علیکم، موسٹ ویلکم جی آیا نو ساتھیوں، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا، اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل۔ تو جی جناب بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور بالکل فٹ ہوں گے، اپنی لائف کو ڈھیر سارا انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں یہ بھی کہ جیسے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، دوسروں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جی جناب جلدی جلدی شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ، ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیے اور ہمیں جوائن کر لیجئے۔ بالکل آپ ہمارے ساتھ ہماری باتوں کا، ہماری گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے کامنٹس کے تھرو، کیونکہ ہم کرنے والے ہیں آج پھر سے بہت مزے کی باتیں اور بہت ہی مزے کے خیالات کا اظہار، تھوڑا سا سنجیدہ اور تھوڑا سا مسالے دار۔ تو جی جناب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ایک مرتبہ پھر کہ جو لوگ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ہمیں جوائن کر لیجئے اور ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیے۔ تو جی جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ہاں جی، تو ہم آج جو بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں پھر سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس سے پہلے کہ آپ کو افسوس ہو۔ بالکل، اور ہم آج بات بھی دراصل کرنے والے ہیں افسوس کے بارے میں۔ ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا جو کہ اکثر اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات پر افسوس کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ افسوس کا اظہار تو کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی ہوتا ہی ہے، کیونکہ جیسے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر جب ان کا ادراک ہوتا ہے تو افسوس بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ساجدہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گی ساجدہ۔ تھینکس فار جوائننگ اس ڈیئر۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ افسوس تو کسی نہ کسی مقام پر ہو ہی جاتا ہے، جب بھی اپنی خطاؤں کا، اپنی کسی غلطی کا ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، تو پھر اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا یا ایسا کیوں کر ڈالا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی رد عمل شو کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بالکل غلطیاں، کوتاہیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، مگر کچھ لوگ ان سے متعلق ریگریٹس کو اس طرح سے پال لیتے ہیں اور افسوس اور افسردگی کو سینچ کر اس قدر اس کو تناور درخت بنا لیتے ہیں کہ انہیں اس بات کا ادراک تک نہیں ہو پاتا کہ وہ کس کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بالکل خیر، اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی کاش ہے، یا کیا آپ کو بھی کبھی ریگریٹس ہوتے ہیں؟ اور بالکل میں امید کرتی ہوں بینگ اے نارمل ہیومن بینگ ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہاں تو آپ ان سے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے جو میجر بات ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نگیٹیوٹی ہو رہی ہے، کچھ بھی برا ہو رہا ہے، کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، کچھ بھی نامناسب ہو رہا ہے، تو اس کا ہونا اتنا غلط نہیں ہوتا، اس کا ہونا اتنا برا نہیں ہوتا، جتنا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو اس سے ڈیل کیسے کرواتے ہیں، آپ اس چیز سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، آپ خود کو اس سے نکالتے کیسے ہیں، یا پھر آپ اس چیز کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ رابعہ کہہ رہی ہیں میں نے آج آپ کے لیے ٹائم نکال ہی لیا۔ تھینک یو رابعہ، ہم آپ کے اس وقت کی قدر کرتے ہیں جو کہ آپ نے ہمارے لیے نکالا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری باتیں ہمیشہ کی طرح انجوائے کر رہی ہوں گی۔ آج بھی تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ہماری باتوں میں، اور کامنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ہماری باتوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ہوتے ہیں ریگریٹس، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آگے بھی ہوں گے۔ بالکل، یہ جو ہے یہ نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی کسی بات پر پچھتاوا ہو جاتا ہے، مگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ کیا پچھتاوا جو ہے جب ہوتا ہے تو آپ اس سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، آپ اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، جب کبھی کوئی پچھتاوا ہوتا ہے آپ کریکشن کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کس طرح سے جو ہے جو بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ اس کو ٹھیک اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنے لیے کوئی جو لائحہ عمل اپنانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر معقول حرکت ہم سے سرزد ہو جائے، یا کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جائے، یا کوئی بات آپ کی زبان سے غلط جگہ، کسی غلط وقت پر، یا غلط شخص کے سامنے نکل آئے، تو اکثر ہی ہمیں افسوس ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے مگر کچھ لوگ اس سے باقاعدہ مناتے ہیں، یعنی افسوس مناتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، اور جو بھی انہیں کوئی ناکامی کی غلطی کا احساس، افسردگی، پشیمانی، افسوس کا اظہار بارہا جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ مگر اس حوالے سے جیسے کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو بالکل، اور یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے علیحہ نے۔ وعلیکم السلام علیحہ، میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گی۔ تو ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر تو ہماری غلطیاں ابا جی کے چھتر ہی صحیح کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنی غلطی خود سدھارنے کی بجائے ابا جی کے چھتر کا انتظار کرتی ہیں۔ تو خیر، مگر میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آپ کو اس غلطی کا افسوس نہیں ہوتا جس نے آپ کو اس نہج پر جو کہ لے آیا کہ آپ کو آپ کے والد صاحب سے اس قدر سنگین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ ہائی فائیو if you can react care emoji۔ خیر، this is the most hot topic of Facebook nowadays۔ آپ بھی ہمیں بتائیے اگر آپ کر سکتی ہیں یہ کیئر ایموجی ریئیکٹ، تو خیر میرے پاس تو موجود ہے، میں کر سکتی ہوں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اچھا چلیے ہم ایک گیم کھیلتے ہیں یہاں پر، اور کرتے ہیں ذرا سی مستی۔ تو ہم نے ابھی یہاں پر ایک
مشہور کہاوت کا ذکر کیا تھا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چھگ گئیں کھیت۔ تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ہم کرنے کیا والے ہیں۔ کرنا یہ ہوگا کہ آپ آج کریں گے اس کہاوت کے دوسرے مصرعے کو مینیپولیٹ، یعنی اب پچھتائے کیا ہوت جب کہ آگے جو کچھ بھی کیا جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ سے دراصل آپ کے کسی ریگریٹ کو یا آپ کی کسی کمزوری کو جو ہے وہ بے پردہ نہیں کرنا چاہوں گی، اور دراصل مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نگیٹو باتوں کی طرف زیادہ اشارہ نہ کریں اور ان کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ اکثر جو ہوتا ہے وہ ذکر بھی چیزوں کا بارہا کرنا، وہ ان سے ہمیں خود کو نکلنے نہیں دیتا، خود کو نکالنے نہیں دیتا۔ علیحہ جی بالکل ہم ریگریٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پچھتاوے اور افسوس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں ابھی غلطی ہوتی ہی ہے، تو ابا جی پہنچ جاتے ہیں، نہ غلطی سدھارنے کا ٹائم ملتا ہے اور نہ ہی افسوس کرنے کا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو دہرانے سے ضرور خود کو دور رکھتی ہوں گی۔ تو جلدی جلدی ہمارے ساتھ آپ اس لائن کو، اس جملے کو کمپلیٹ کیجئے، ادر دین دا ریئل ون، کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو چڑیاں چگ گئی کھیت والے مصرعے کی جگہ آپ کچھ بھی اور ایڈ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے کر سکتے ہیں ذرا سی مستی۔ ہم نئے نئے جو جملے اور جو بھی باتیں آپ کہیں گے ہم انہیں شامل کریں گے اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اور انہیں انجوائے کریں گے۔ جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو مقصد ہے دراصل وہ کسی کی بھی کمزوری کو ڈسکس کرنا ہرگز نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ بھی ہرگز ڈسکس نہیں کریں گے آج کہ آپ اپنے ریگریٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کس بات پر ریگریٹ ہے، اگر آپ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو۔ ہم صرف، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہماری گفتگو میں شامل ہوں، اور اگر ہم یہاں کچھ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق کچھ ہمارے کسی جملے، ہماری کسی بات، یا آپ کی کسی بات، یا آپ کے کسی مثبت نظریات کسی کو اس کے کسی مستقل پچھتاوے یا افسوس سے نکالنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، تو ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ اور ساجدہ نے شیئر کیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب بسکٹ ڈوب گیا چائے میں۔ انٹرسٹنگ، بالکل۔ اور وہ جو مرحلہ ہوتا ہے، جو لمحہ ہوتا ہے کہ آپ بسکٹ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور چھپاک سے وہ بسکٹ آپ کی چائے میں جا گرتا ہے، مگر آپ اس حوالے سے میرے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو چائے کے ساتھ کون سا بسکٹ کھانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ہمارے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کب کب زیادہ ہوتا ہے جب آپ چائے بسکٹ یا چائے کے ساتھ رس یا کیک رس کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب چائے میں ڈوب جاتا ہے تو آپ کا ریئیکشن سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت نارمل بیہیو کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں تو بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر مجھے غصہ سا آ جاتا ہوتا ہے اچانک سے ہی، کیونکہ میں چائے بسکٹ بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ تو جب بھی میں کھا رہی ہوتی ہوں اور کبھی ایسا ہو جائے تو پھر میں ایک دم سے جو میرا فوری ریئیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا غصے والا اور تھوڑا سا چڑچڑے پن والا ہوتا ہے۔
مگر مجھے اتفاق ہوا ہے ایسا دیکھنے میں کہ لوگ بہت کول اور کام ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے وہ اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بہت ہی معمولی سی سچویشن، اور ہم کریں گے مزید لائٹر نوٹ پر اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا بسکٹ پسند ہے چائے کے ساتھ اسپیشلی کھانے میں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ اس کہاوت کو بھی مینیپولیٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری گفتگو کا مزید حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ پچھتاوا جو ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں زندگی میں مختلف مراحل پر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا اور کاش میں نے ویسا کر لیا ہوتا۔ خیر، اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے کاش ہیں، اور علیحہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب زوم میں انٹری ہو گئی بند۔ تو اس کے متعلق میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتی، مگر میری انفارمیشن کے مطابق زوم ایپ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے فار آل دا پرپزز، جو کہ آن لائن کلاسز یا آن لائن میٹنگز یا آن لائن جو بھی دفتری یا سرکاری یا جو بھی اس قسم کا کام چل رہا ہے، اور جو لوگ جابس کر رہے ہیں اس حوالے سے جو بھی میٹنگز وغیرہ ہیں وہ اس سلسلے میں ہو رہی ہیں، مگر میں اس کو یوز کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتی۔ تو اس میں اگر انٹری بند ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے میں نہیں جانتی، مگر یقیناً وہ کوئی افسوس کا مقام ہوتا ہوگا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے علیحہ۔ رابعہ کہہ رہی ہیں اب پچھتائے کیا ہوا جب پھپھو کی بیٹی بن گئی دوست۔ تو پھپھو کی بیٹی اگر دوست بن جاتی ہیں تو اس میں پچھتانے کی آخر کیا بات ہے۔ دوست تو دوست ہوتا ہے، اور دوستی جب نبھانی آتی ہو تو پھر اسی کو اصل دوستی کہتے ہیں، اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مزید آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کچھ انٹرسٹنگ باتیں شیئر کر سکتے ہیں جسے ہم انجوائے کریں آگے بھی، جیسے کہ ہم ابھی کر رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک سے کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا لمحہ آیا ہو، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ ان سم ویئر، اور پھر وہاں پر آپ جو ہیں وہ اچانک پہنچ جاتے ہیں، یا آپ کسی جگہ پر نہیں جانا چاہ رہے، کسی سے نہیں ملنا چاہ رہے، مگر اچانک سے آپ کا سامنا کسی سے ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ او نو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ، مگر ہو گیا۔ ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے حماد جٹ نے۔ موسٹ ویلکم حماد، ہیلو، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے سیشن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ ہماری باتوں میں مزید شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مشہوق علی، آئی ڈونٹ نو جو بھی آپ کا نام ہے مسٹر علی، مگر آپ ہمارے ساتھ مزید ہمارے سیشنز میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ہماری باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور مزید اس طرح کے سیشنز انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جس کا لنک ہم نے آلریڈی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ علیحہ کہہ رہی ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب آنکھ کھلے اذان کی آواز پر۔ ناؤ اے ڈیز، ایگزیکٹلی فار ناؤ اے ڈیز، یہ تو واقعی ہی جو ہے وہ افسوس اور پچھتاوے کا مقام ہوتا ہے کہ آنکھ ہی آپ کی دیر سے کھلی اور آپ کی سحری کا وقت گزر گیا۔
تو اس حوالے سے بھی آپ جتنے بھی لسنر، جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم کہ آپ کے ساتھ اس رمضان میں ابھی تک کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ سحری کے بالکل اذان کے عین وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ علیحہ کہہ رہی ہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب آنکھ کھلی اٹینڈنس کے بعد، ہیپنڈ ود می اللہ۔ خیر، مجھے بھی افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ اپنی کلاس نہیں لے سکیں۔ خیر، مزید جو ہے وہ ہم اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور میں اپنے تمام لسنرز سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مقولے کو، اس محاورے کو اسی طرح مینیپولیٹ کر کے ہمارے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ باتیں شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اور اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ پچھتاوا انسان کو زندگی میں کس مقام پر لے جاتا ہے، اور کیا پچھتانا جو ہے، جب افسوس ہوتا ہے تو آپ کو اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پچھتاوا تبھی آپ کو زیادہ نقصان دیتا ہے، آپ کے جو ریگریٹس ہوتے ہیں آپ کو تبھی زیادہ نقصان دیتے ہیں جب آپ ان کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیتے ہیں، آپ ان کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ کوئی ناکامی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر اس کا احساس ہوا ہے، اور یا آپ کو کوئی افسردگی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش اس وقت ایسا ہو جاتا اور کاش اس وقت میں ایسا کر لیتا، اور وہ پشیمانی اور وہ جو افسوس ہے اس کا اظہار جب آپ بارہا کرتے رہتے ہیں اور آپ اس کو کیے رکھتے ہیں اپنے سر پر سوار، اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو بالکل آپ کا جو دھیان ہے، آپ کی جو اٹینشن ہے وہ اسی جانب لگائے رکھتی ہے، اور آپ اس سے نکل نہیں پاتے، اور نتیجتاً آپ اپنی زندگی میں اور کچھ مزید ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو اس حوالے سے جو میں بات کہنا چاہوں گی، اور جو میں اکثر ہمیشہ کہتی ہوں کہ خطائیں عمر رفتہ کی، سزائیں عمر حاضر کو، عجب انصاف ہے دیکھو کہاں کرنا کہاں بھرنا۔ تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو آگے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، آگے اس کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، وہ وقت واپس بے شک نہیں آ سکتا، مگر آپ کوشش کیجئے کہ آپ دوبارہ ویسی غلطی نہ دہرائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ دوبارہ آپ جو ہے وہ ایسا کوئی مسہیپ آپ سے نہ ہو جس پر آپ کو پھر افسوس کا اظہار کرنا پڑے۔ رابعہ کہہ رہی ہیں جب ہو چکا تو کیا پچھتانا، بس آگے ایسی حرکتیں کرو کہ آگے نہ پچھتانا پڑے۔ ایگزیکٹلی، آپ کو دوبارہ نہ پچھتانا پڑے، اسی پر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خیر، میرے خیال سے ہم آج کر چکے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے آپ نے بہت مزے کی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جو جملے ہیں وہ شیئر کیے، اور میں نے انہیں انجوائے بھی کیا۔ تھینک یو فار جوائننگ اس گائز۔ اینڈ پر جو میں بات کہنا چاہوں گی لازمی طور پر کہ پچھتاوے کا ہونا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے نعمت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ شاید کسی وقت، کسی موقع پر، کسی لمحے میں انہیں احساس ہوگا اپنے کسی منفی رویے کا یا اپنی غلطی کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی میرے خیال سے ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں، اور بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اور واقعی جب اگر آپ کو کسی بات پر کوئی ریگریٹ ہوتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ آپ کا دل پتھر دل نہیں ہے، کیونکہ احساس کا ہونا ایک نرم دل کی نشانی ہے۔ تو
ہمیں اس بات پر پریشان ہونے کی بجائے کہ کچھ غلط ہو گیا، پریشانی ایک فطری عمل ہے، مگر اس پہ پریشان ہونے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کیا کیا جائے، اگلے لائحہ عمل پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ تو بالکل اسی نوٹ کے ساتھ دوستو، ہمارا آپ کا آج کا ساتھ یہی ہوتا ہے ختم۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آج کے لیے ہمیں یعنی مجھے اپنی میزبان آر جے مونا کو دیجیے گا اجازت، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، عزیز رشتہ داروں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھے گا خیال۔ ہنستے ہنساتے رہیے اور اسی طرح مسکراتے رہیے۔ پھر ملیں گے ہم ایک نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور ڈھیر ساری نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔